بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا بڑے اہتمام سے ذکر ہوا ہے۔ 10ویں پارے میں بھی اللہ جل شانہ نے غزوہ بدر ہی کے حالات اور اس کا کچھ نقشہ بیان فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کافروں کا اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہے۔ بہت گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، تلواروں سے لڑ رہے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب خشوع خضوع کی کیفیت طاری تھی، اللہ کی طرف توجہ۔ آپ کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کر آہوزاری کرتے، کبھی ایک بہت ہی محتاج بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد اتری، فرشتے نازل ہوئے، اور اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے کمزور نہتے کم تعداد میں مسلمانوں کو اپنے سے کئی گنا بڑی فوج، مسلح فوج پر غلبہ عطا فرمایا، اور کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، 70 قیدی ہو گئے۔ مسلمانوں میں سے کل 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصاری صحابہ تھے۔ اللہ تعالی نے اس غزوہ کو بڑی اہمیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ علماء نے لکھا، غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام بل احادیث کی روشنی میں ثابت ہے کہ وہ سب جنتی ہیں، اور ان کا درجہ صحابہ کرام میں سے 10 مبشرہ کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ حتیٰ کہ ان کا مقام یہ ہے کہ بدری صحابہ کے نام پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ کریم قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا، مدد کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے 4 عمل، 4 عناصر بیان فرمائے۔ نمبر 1، میدان جنگ میں ثابت قدمی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کو یاد رکھنا ہر حال میں۔ تیسرا، آپس کے اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچنا۔ چوتھا، دشمن کے مقابلے کے وقت صبر کرنا، مشکل حالات ہوں، ناموافق حالات ہوں، اس پر صبر کرنا۔ یہ 4 چیزیں جب مسلمانوں میں ہوں گی تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، کوئی دشمن ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے مادی، عسکری، روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ حالات کے مطابق بھرپور تیاری کر کے رکھیں، تاکہ ان کے ساز و سامان کو دیکھ کر دشمنوں پر رعب طاری رہے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ہمت ہی نہ کر سکے، مسلمانوں کا رعب قائم رہے۔ آج اسی کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، دہشت، رعب، یعنی یہ جو مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں ہے۔ عجیب بات ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، یہ تو جرم ہے کہ کوئی دشمن تم سے ڈرے، لہٰذا تم ان کاموں کو چھوڑو، جہاد کو بھی چھوڑو، اسلحہ بنانا بھی چھوڑو، فلاں بھی چھوڑو، اور مسلمانوں کو گانے بجانے میں، ناچ گانے میں، کرکٹ میں اور کھیلوں میں لگا دیا ہے، اور خود وہ مسلمانوں کے ملکوں کو ایک ایک کر کے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم ہم مسلمانوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو سمجھ عطا فرما دے۔ غزوہ بدر میں جو 70 مشرکین گرفتار ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق صحابہ کرام سے مشورہ لیا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر فیصلہ فرما دیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ تعالی نے یہاں سورہ انفال میں آیات نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، اور پھر سمجھایا کہ تمہیں مال کی فکر نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اسلام کا غلبہ، اسلام کی طاقت قوت کو بڑھانے کی فکر ہونی چاہیے۔ بہرحال اس فیصلے کو پھر باقی بھی رکھا گیا کہ اللہ کے نبی نے ایک فیصلہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی لاج رکھتے ہیں۔ پھر مفسرین کرام نے بڑے عجیب بات فرمائی کہ اس طرح کی جو آیات ہیں کہ جن میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، اور اس طرح انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا سمجھانے والا ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ کسی بڑے کا کلام ہے، اور وہ بڑا آپ سے بڑا صرف اللہ ہے، تو اللہ کا پاک کلام ہے۔ اس طرح کی آیات بھی اس کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی۔ اس کے بعد سورہ توبہ، جس کا نام سورہ برات بھی ہے، شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 9 ہے، لیکن ترتیب نزولی میں 113 نمبر سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں 16 رکوع ہیں اور 129 آیات ہیں۔ اس کا مشہور نام توبہ اور برات دونوں مشہور ہیں۔ توبہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں 3 سچے مسلمانوں کی توبہ کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور پھر اس کی قبولیت کا ذکر بھی ہے، جس میں مسلمانوں کو ترغیب ہے کہ جب وہ سچ پر قائم رہیں اور سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام برات ہے، وہ اس لیے کہ اس صورت میں مشرکین اور کفار سے برات کا اعلان کیا گیا ہے کہ آئندہ سے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ ختم کیے جا رہے ہیں، اب وہ کسی قسم کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آئندہ اگر مشرکین معاہدہ توڑتے ہیں یا کوئی اور ایسی حرکت کرتے ہیں تو وہ نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، وجہ واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھوائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں بہت کثرت کے ساتھ آیات نازل ہو رہی تھی، اور آپ فرماتے جاتے تھے کہ اس کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس کو فلاں صورت میں لکھ دو، لیکن ان دونوں صورتوں کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ ایک ہی صورت ہے یا الگ الگ ہے، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ اس لیے ان کے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، لیکن الگ الگ رکھا گیا ہے وضاحت کے لیے۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، اب حکم یہ ہے کہ جب یہیں سے پڑھنا شروع کریں، تلاوت ہی اس صورت کے شروع سے ہو تو پھر اعوذ باللہ تو پڑھیں گے ہی، اور بسم اللہ بھی ساتھ پڑھنا بہتر ہے، لیکن جب پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں اور پھر درمیان میں سورہ توبہ شروع ہو تو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں فتح مکہ کے بعد کے حالات بیان ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا کیا انجام ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن جب قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کے بعد والا معاہدہ توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اس سے ان کفار کی قوت اور کمر ٹوٹ گئی۔ البتہ اس کے بعد
قبیلہ حوازن ایک بڑا جنگجو اور تعداد کے اعتبار سے بڑا قبیلہ تھا. انہوں نے آخری کوشش کے طور پر حنین کی وادی میں مسلمانوں سے ایک بڑی جنگ کی. ابتداً مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچی اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اس رب نے جو دلوں کا راز جانتا ہے. اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے دلوں میں آج یہ بات آ گئی تھی کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم ہی غالب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑا کہ نہیں، مسلمان کی فتح اور قوت، غلبہ تعداد اور افرادی قوت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. لہذا جب تنبیہ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. اس کے بعد قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے اور عرب کے اکثر قبائل مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں بس اسلام ہی رہے، کوئی اور دوسرا دین نہ ہو. اس لیے اس صورت کے شروع میں کفار کو مہلت دی گئی ہے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا جزیرہ عرب چھوڑ دیں، یا پھر اگر کوئی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا کہ یہود و نصارہ کو بھی وہاں سے نکال دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو ایسا نہ ہو سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کا حکم فرمایا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے پورے جزیرہ عرب کو ہر طرح کے کافروں سے پاک اور خالی کروا لیا تھا. اس کے بعد پوری تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر جو حالات اور واقعات بیان ہوئے ہیں وہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے. ابھی مسلمان فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد آرام سے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کے بادشاہ، اس وقت کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، روم کے بادشاہ ہرقل نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کے لیے بڑی فوج تیار کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کرنے کے بجائے اعلان فرما دیا کہ ہم خود پیش قدمی کریں گے، مقابلے کے لیے تبوک جائیں گے. اور اس میں عام حکم فرمایا کہ جو معذور نہیں ہیں، بچے اور عورتیں چھوڑ کر باقی تمام مرد اس جنگ میں نکلیں گے. اب یہ زمانہ ایسا تھا، شدید گرمی تھی، کھجوریں پکنے کا زمانہ تھا، اور کھجور ہی مدینہ والوں کی پورے سال کی روزی تھی، ان کی معیشت کا اسی پر دار و مدار تھا. پھر تبوک کا سفر بھی بہت لمبا تھا، تقریباً 800 میل کا سفر، اور وہ بھی صحرا، ریگستان. پھر سفر کے لیے سواریاں بہت کم تھیں، اونٹ بھی تھے تو وہ بھی کم. یہ جنگ اس وقت کی سپر طاقت کے ساتھ تھی، یعنی یہ جنگ ہر اعتبار سے مشقت والی تھی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو صحابہ کرام نے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اور 30,000 صحابہ کا لشکر تیار ہو گیا. ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو روتے ہوئے پیچھے رہ گئے، جانے کے لیے تیار تھے لیکن لے جانے کے لیے سواریوں کا انتظام نہ ہو سکا. پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ حالات بیان فرمائے ہیں منافقین کے، کہ انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیلے بہانے بنائے اس جنگ سے بچنے کے لیے، کیونکہ مشکل کام تھا. اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی منظور تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام سال ہیں، تو یہاں اب واضح ہو جائے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون بناوٹی صرف دنیاوی مفاد کے لیے کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو چکا ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے، مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر ان میں داخل ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد پورا ہوا اور یہ منافقین کھل کر سامنے آ گئے. تو اس سے پہچان ہو گئی کہ یہ مسلمان ہیں
اور یہ منافق ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں دو طرح کا حکم فرمایا ہے۔ مسلمان اپنی جان سے بھی، جسم سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور اپنے مال سے بھی، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب مسلمان اپنی جان بچانے کی فکر میں پڑ جائیں گے یا اپنا مال بچانے کی فکر میں، یعنی دنیا کی زندگی کی محبت ان کے دلوں میں بڑھ جائے گی یا مال کی محبت، تو یہ کمزور ہو جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی، ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے اندر ایک بیماری لگ جائے گی، بیماری، وہن اس کو فرمایا، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ یہ دنیا سے بڑی محبت کرنے لگیں گے کہ اور لمبی زندگی مل جائے، بس کسی طرح ہم بچے رہیں، موت سے ڈرنے لگیں گے۔ آج یہی بیماری مسلمانوں کو کھا رہی ہے کہ کافر ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کرتے ہیں، اور یہ مسلمان پڑوسی ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، خود ان کے لیے تعاون بھی، حمایت بھی، ہر طرح کے ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اور خود اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل کرواتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ ہم تو بچ گئے۔ لیکن کتنی عجیب سوچ ہے کہ ان کفار، ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں، اور ان کے وعدوں پر یقین کر لیتے ہیں جن کے بارے میں خالق نے بتایا کہ وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تمہارے دشمن ہیں۔ ہاں، اگر تم بھی خدا نخواستہ یہودی عیسائی بن جاؤ، ان کا مذہب اختیار کر لو، تو شاید کہ تم سے خوش ہو جائے، شاید۔ بہرحال جہاد، اسلامی جہاد، یہ فساد نہیں ہے، بلکہ فساد کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی کتنا ہی پرامن ہو، مصلحت پسند ہو، صلح پسند ہو، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کا خیر خواہ، صلح پسند، امن پسند نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بھی اللہ کے حکم سے آخری درجے میں تلوار اٹھائی ہے، اور 10 سال مدینہ منورہ کا جو آپ کا دور ہے، مسلسل آپ میدان جنگ میں رہے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان جب جہاد سے بھاگیں گے تو مغلوب ہوں گے، جہاد کی طرف آئیں گے تو عزت اور غلبہ ان کا مقدر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کمزوریاں بیان فرماتے ہوئے یہ بھی سمجھایا کہ وہ مال سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں مال خرچ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر واضح فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوں، حتیٰ کہ ان کی قبر پر بھی دعا کے لیے تشریف نہ لے جائیں، اور اگر آپ کسی وجہ سے، حکمت، ہمدردی، محبت کی، خیر خواہی کی وجہ سے اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے، 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، تو اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار تھا، یہ جب مرا تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو ہمیں بھی اس زمانے کے جو منافقین، ان کو پہچاننا چاہیے کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مسلمان نہیں، ان میں سب سے بڑا واضح فرقہ ہے قادیانی، مرزائی، اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے آئین کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق متفقہ طور پر کافر قرار دیے جا چکے ہیں، لہٰذا ان کے جنازے میں شریک ہونا یا ان کو مسلمانوں کی طرح اپنے ساتھ شریک رکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ دوسری جماعت رافضی ہیں، صحابہ کرام کے دشمن، امہات المومنین کے گستاخ، حتیٰ کہ قرآن پاک، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حقیقتاً گستاخ ہیں، ان کے ساتھ بھی، ان کے جنازے میں بھی شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔